حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، نظر سے چوم لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بھلے سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی پروگرام رحمت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارا پروگرام جو کہ اجداد پیغمبر پر مسلسل جاری ہے فرائیڈے کینیڈا کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی، جو کہ کسی بھی تعلق کے محتاج نہیں ہے۔ آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے مزید اسی موضوع پہ ہم آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں اپنی جانب سے اور ٹائم ٹی وی کی جانب سے آپ سب لوگوں کے لیے، اپنے سامعین، اپنے ناظرین کے لیے دعا گو ہوں کہ پالنے والے اس رحمت اور برکتوں کے مہینے میں آپ سب پہ اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور آپ سب کو اس جاری وبا سے جو امتحان ہمارے سروں پہ سے محفوظ رکھے۔ عبادتوں میں مشغول رہیے، عبادتوں کی قبولیت کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کیجیے، اور نہ صرف تلاوت قرآن کیجیے، میں نے مسلسل عرض کیا اور ہمیشہ یہ کہتا ہوں مجالس میں بھی، پروگراموں میں بھی، کہ تلاوت کا ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے ہدایت، قرآن کے مقصد نزول جو ہے وہ ہدایت ہے، نہ کہ تلاوت اپنی جگہ اجر بھی رکھتی ہے، ثواب بھی رکھتی ہے، لیکن ہمیں اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے اور اپنے قلوب کو قرآن کے مطالب سے منور کرنا ہے۔ یہ وہ معجزہ ہے جو معجزہ پیغمبر ہے، ہم پیغمبر پہ ہی گفتگو کر رہے ہیں۔ رحمتوں کا مہینہ تو ظاہر ہے کہ رحمت للعالمین کی بات کے بغیر رحمت کی گفتگو کیسے کی جائے، تو ہم رحمت للعالمین کی ذات پر اور ان کے اجداد پر گفتگو کر رہے ہیں، اور یہی قرآن ہے جو کہتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، ہم نے آپ کو کروٹ دی ہے ساجدین کی پیشانی میں۔ اور کل ہم اپنے گفتگو کے سلسلے کو حضرت آدم سے بڑھاتے ہوئے نسل آدم میں اور ان پاکیزہ پیشانیوں میں جو کہ نسل کا سلسلہ آیا حضرت ابراہیم تک، اور اللہ نے کردار کی ضمانت دی، اجداد کی ضمانت لی، اور یہ بھی ضمانت لی کہ کیا خانوادہ تھا جس میں اس کا حبیب جو ہے وہ اس کا نور ظاہر ہوا ہے، اور رخ انور مصطفیٰ کس خانوادے میں اور کس خانوادے کے چشم و چراغ ہیں اور کس خانوادے میں پرورش ہوئی ہے، تو وہ ذات مصطفیٰ ایسے خانوادے میں آئی ہے جن میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے کبھی غیر اللہ کے آگے سجدہ کیا ہو۔ اور ایک بڑی خصوصیت یہ ہے، کل ہم تذکرہ کر رہے تھے ان منصبوں کا جو آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل خدا سے اجداد پیغمبر میں، کیونکہ اجداد پیغمبر سب نسل ابراہیم میں، اور پیغمبر خود نسل ابراہیم میں، اور ان کے مورث اعلیٰ، ان کے جد امجد بظاہر، کیونکہ نور ان کا تو پہلے سے موجود تھا، لیکن جس سلسلے سے دنیا میں اتارا گیا اور ظاہر کیا گیا وہ سلسلہ نسل ابراہیم ہے۔ ایک دوسری بات ہم وہیں سے سلسلے کو جوڑ لیں گے، لیکن ایک خصوصیت ایسی ہے جو عرب کے جاہل معاشرے میں، جہاں انساب کا خیال نہیں تھا، نسلوں اور شجروں کا خیال نہیں تھا، اور شریعت کے مخالف شادیاں بھی ہوتی تھیں، ولادتیں بھی ہوتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ ہم پروگرام ہماری مائیں بہنیں بچے سب دیکھ رہے ہیں، تو میں اشارے میں
اس بات کی وضاحت کر دوں کہ نبی نے فخر کے عالم میں منبر سے یہ فرمایا تھا کہ انا من النکاح، میں نکاح سے ہوں۔ واہ سبحان اللہ۔ دیکھیے نکاح وہ چیز ہے جو نسلوں کی پاکیزگی کی ضمانت ہے، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت اور مرد اگر ساتھ ہوں، نسل ان سے چلے، تو اس کو، اس رشتے کو، اس بندھن کو جوڑنے کا جو صحیح طریقہ شریعت نے بتایا اسے نکاح کہتے ہیں، کہ ایک دوسرے کی قربت حلال ہو جاتی ہے۔ تو نبی نے فرمایا کہ میں نکاح سے ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اور فخر کرتے ہوئے کہ تم میں کتنے ہیں جو نکاح سے ہیں، میں نکاح سے ہوں۔ یہ فخر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو اجداد ہیں، ہمارے جو جس نسل سے، جس شجرے سے میرا تعلق ہے، وہاں سب ایک دوسرے سے نکاح کرتے رہے تو نسل پاک و پاکیزہ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کردار کی بلندی میں نسل کی پاکیزگی بھی شامل ہے، بے شک۔ اور نبی کے اجداد وہ ہیں جن کے ہاں شریعت، کیونکہ شریعت ابراہیمی پہ تھی، دین حنیف دین ابراہیمی پہ تھے، اور دین ابراہیمی کیا، دیکھیے صرف ابراہیم کا نکاح نہیں، نسل شروع ہوئی ہے حضرت آدم سے۔ ایک بہت بڑا مغالطہ تاریخ اسلام میں موجود ہے کہ حضرت آدم کے 2 بیٹے ہوئے، ایک حابیل ایک قابیل۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب 2 بیٹے ہیں تو شادیاں کہاں ہوں گی؟ بنی آدم تو ہے ہی نہیں، وہی ہیں جو حضرت آدم کے بیٹے ہوں گے۔ اگر بیٹیاں ہوں تو کیا بھائی اور بہن میں شادی ہوئی، جو کہ حرام ہے، اور اگر ایسا ہو تو ظاہر آنے والی نسل جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گی، اور شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ تو حضرت آدم کا نکاح، خود نکاح ہوا تھا، اللہ نے پڑھا، اور یہ کہہ کے پڑھا عالم بالا میں کہ اللہ خود نکاح خان تھا، اس کے گواہ رکھے گئے، پنجتن اس کے گواہ بھی تھے، 2 نکاح کے وکیل بھی تھے، اور جب نکاح ہوتا ہے تو حق مہر بھی رکھا جاتا ہے۔ اور حق مہر حضرت آدم کا کیا تھا؟ یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ معجل اور غیر معجل، ایک وہ جو فوراً ادا کیا جائے، ایک وہ جو وقفے سے ادا کیا جائے۔ تو فوراً جب نکاح ہوا ہے تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ 5 مرتبہ مصطفیٰ اور ان کی آل پر درود پڑھو۔ یہ حضرت حوا، جو ہم سب بشر، جتنے بشریت میں آتے ہیں، جتنے لوگ، ہر شخص جو اس دنیا میں ہے اور سانس لے رہا ہے اور آدمیت میں داخل ہے، وہ بشر ہے، اور ابو البشر کا نکاح ام البشر حضرت حوا سے جو ہوا ہے، تو اس کا حق مہر جو معجل ہے وہ کیا ہے؟ درود 5 مرتبہ آل محمد پہ۔ اسے امام ابو الفتوح رازی بہت بڑے مفسر ہیں مکتب تشیع کے، انہوں نے لکھا اپنی تفسیر میں، اور انہوں نے لکھا کہ غیر معجل کیا، جو بعد میں ادا کرنا ہے وہ یہ کہ تم بھی اور اپنی اولاد کو بھی یہ نصیحت کرو کہ فضائل محمد و آل محمد بیان کرتے رہیں۔ یعنی نسل مصطفیٰ میں بھی پاکیزگی کی شرط حضرت آدم کے لیے یہی تھی کہ وہ کیا کریں؟ فضائل اہل بیت نشر کریں، آل محمد پہ درود پڑھیں۔ نور منتقل ہوا حضرت شیس میں۔ دیکھیے جو حابیل اور قابیل تھے، ان کے لیے بھی جنت کی 2 حوروں کو اتارا گیا اور ان سے نکاح کیے گئے تاکہ نسل کی پاکیزگی برقرار رہے۔ اسی طرح یہ نسل کا سلسلہ چلتا رہا، اور نبی اگر یہ کہہ رہا کہ میں نکاح سے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ نکاح ہوتے رہے، اور پاکیزہ سلسلے سے یہ انوار اطہر آئے ہیں۔ اور نبی کے اپنے والد کا نکاح، اور حضرت ابو طالب، ظاہر ہے کہ جہاں اجداد کا تذکرہ ہوگا تو جس آغوش میں نبی پلے تو اس آغوش کا بھی تذکرہ ہوگا۔ حضرت ابو طالب کا خطبہ نکاح، لوگ اس بات پہ حیران ہیں کہ ابو طالب نے نبی کا نکاح پڑھا، لیکن جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنا نکاح خود پڑھایا، اور اس کا آغاز بھی الحمد سے ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ان میں ایک بھی نہیں ہے پورا خانوادہ ہے اور اجداد پیغمبر میں کہ جنہوں نے غیر اللہ کی بات کی ہو۔ الحمد بعد میں نازل ہوئی ہے، ابو طالب نے اپنے خطبے میں پہلے پڑھا، نبی کا خطبہ بعد میں ہے، جو نبی اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا خطبہ پڑھا اس سے پہلے اپنے خطبہ نکاح میں۔ اور یقیناً یہی طریقہ رائج تھا، اور اس خطبے میں یہ لفظ ہیں کہ حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں نسل ابراہیم پہ باقی رکھا۔ سبحان اللہ۔ جناب ابو طالب کا، اور جس کے تمام عربی ادیبوں نے لکھا ہے اس خطبے کو، یہ کوئی شیعہ روایت نہیں ہے، سب نے یہ لکھا کہ ابو طالب کا خطبہ ہم سے شروع ہوا، اور اس کے بعد کہا کہ ہمیں حمد ہے اس اللہ کی جس نے نسل ابراہیم میں رکھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابو طالب کے والد کون؟ عبد المطلب۔ جناب عبد المطلب اگر ابو طالب کے والد ہیں، اور ابو طالب یہ کہہ رہے ہیں ہمیں نسل ابراہیم میں رکھا، تو اس کا مطلب ہے کہ جناب عبد المطلب کی نسل بھی حضرت ابراہیم کا۔ اب آ جائیے دوسری بات پہ، جہاں کل ہم نے گفتگو کو تمام کیا تھا، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم کو کئی منصب ملے۔ پہلا یہ کہ وہ خلیل تھے، دوسرا یہ کہ امامت کا منصب ملا، تیسرا یہ کہ کعبے کے معمار بنے، اور ایک اور منصب جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ کعبے کے متولی بنے۔ قرآن میں سورہ مبارکہ انفال میں پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ وما لہم اللہ یعذبہم اللہ، کیا ہے انہیں کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، وہم یصدون عن المسجد الحرام، یہ لوگوں کو مسجد حرام جانے سے روک رہے ہیں، وما کانوا اولیاءہ، اور یہ لوگ تو مسجد حرام کے ولی بھی نہیں ہیں۔ یعنی کفار مکہ کے بارے میں بیان فرمایا کہ جب یہ ولی نہیں ہیں،
ظاہر ہے جو کسی قوم کے عمائدین ہوتے ہیں یا کسی شہر کے سردار ہوتے ہیں تو وہ جسے چاہے شہر سے روک لیں، ان کو طاقت اور پاور ہوتی ہے ان کے پاس. تو جب کفار مکہ نے لوگوں کو روکا، اب یاد رکھیے گا کہ حج پہ بلایا کس نے؟ حضرت ابراہیم نے یہ اعلان کیا ہلموا الی الحج، حج کی طرف آؤ. تو اس وقت وہ متولی تھے، یہ منصب نسل میں چلتا رہا. قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ کفار مکہ لوگوں کو مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ کے گھر سے روک رہے ہیں. اور کمال یہ ہے، کل بھی ہم نے عرض کیا کہ کمال اس بات میں کہ اجداد نبوی کعبے کے متولی ہیں. میں اپنے گھر کا متولی ہوں، آپ اپنے گھر کے، یہ اللہ کے گھر کے متولی ہیں. کیسے عابد اور زاہد ہوں گے، کیسے پاک ہوں گے جو اللہ کعبۃ اللہ کے متولی، نظر متولی، میزبان بھی ہیں. میں اپنے گھر میں، آپ میرے یہاں تشریف لائیں تو میں آپ کا میزبان ہوں. گھر اللہ کا ہے، میزبان اجداد پیغمبر، پیغمبر کے والد، پیغمبر کے دادا، پیغمبر کے پردادا اور پیغمبر کے اجداد. اب گفتگو یہ کعبہ جانے سے روک رہے ہیں، یہ کعبے کے ولی نہیں ہے، کعبے کے متولی نہیں ہے. اس کا مطلب ایک بات تو قرآن نے ہمیں بتا دی کہ جو بھی کعبے کا ولی ہوگا وہ جسے چاہے روک سکتا ہے. تو اب ذرا دیکھیے کہ کردار اجداد نبوی کیا ہے. حضرت ہاشم کو، حضرت عبد المناف کو، حضرت عبد المطلب کو، حضرت ابو طالب وہ بھی شامل ہے کیونکہ کنجیاں ولیاں ہیں تو سرکار ابو طالب کے پاس تھیں. تو اس کا مطلب یہ جسے چاہے روک لیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ ولی نہیں ہے، یہ نہیں روک سکتے. آگے ایک عجیب جملہ جہاں تک مجھے، جس کے لیے میں نے یہ آیت پڑھی کہ کعبے کے جتنے ولی ہیں وہ تو سب متقی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اجداد نبوی صرف کعبے کے متولی نہیں تھے، ان کی نشانی یہ کہ متقی تھے، صرف عابد نہیں تھے، صاحب تقویٰ بھی تھے. تو یہ بات قرآن نے بتا دی کہ جتنے اجداد نبوی ہیں وہ سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے چلا، اور ہوتے 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 کیونکہ دعا بھی مانگی تھی کہ منصب میری نسل میں باقی رہے، اور وہ منصب آیا، اور ہوتے ہوتے جناب قصی سے غالب سے گزرتا ہوا حضرت عبد مناف تک آیا. اور یہ تصحیح بھی میں کر دینا چاہتا ہوں، حضرت عبد مناف پہ میں گفتگو کروں گا وقفے کے بعد، لیکن یہ تصحیح ہو جانا بہت ضروری ہے کہ حضرت عبد، یہاں ایک کنفیوژن اور ایک مغالطہ ہے لوگوں کا کہ نام لیا جاتا ہے عبد مناف. مناف اس دور کے ایک بہت بڑے بت کا نام تھا جی، اور مناف کہتے ہیں بلند و بالا ذات کو. تو نام سرکار کا عبد مناف نہیں، عبد مناف جو نبی کے جد ہیں. جناب عبد مناف تک سلسلہ آیا، اور انشاءاللہ ہم وقفے کے بعد جناب عبد مناف کے کردار پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی. جی بہت شکریہ قبلہ، بے انتہا خوبصورت آپ نے گفتگو فرما رہے ہیں. جی ناظرین، اجداد پیغمبر پہ گفتگو جاری ہے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. حضور سا کوئی انتظام ہو جائے، حضور سا کوئی انتظام. جی ناظرین، ہم بیک سے واپس آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی، اور وہ اجداد پیغمبر پہ گفتگو فرما رہے ہیں. جی قبلہ، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے جناب عبد مناف کے بارے میں کچھ گفتگو کیجیے، کیا ان کو بتائیے. جی وقت سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ منصب ایسے ہیں، اور کل ہی کے سلسلے کو ہم نے آگے بڑھایا جو حضرت ابراہیم سے چلے اجداد پیغمبر تک آئے. تو ہوتے ہوتے پیغمبر کے پردادا ہیں، یعنی پیغمبر کے والد نبی عبداللہ علیہ السلام، ان سے بڑے یعنی ان کے والد جناب عبد المطلب، ان کے والد جناب ہاشم، اور جناب ہاشم فرزند ارجون ہے جناب عبد مناف کے. اچھا، جناب عبد مناف کی جب سلسلہ آتا رہا تو اس سلسلے کی دو کڑیاں تھیں. میں نے جیسے عرض کیا کہ جب حاجی آ رہے ہیں تو وادی غیر ذی زرعین ہے، یہاں زراعت تو ہوتی نہیں، تو پانی اور کھانا ان کے لیے فراہم کرنا اور مہیا کرنا. اور اس زمانے میں جب لوگ برہنہ حج کیا کرتے تھے کعبے کا، تو یہی وہ ہستیاں تھیں جو روکا کرتی تھی اور لباس فراہم کیا کرتی تھی. لوگ آ کے، تو کمال یہ اجداد پیغمبر کا کہ بے لباس انسانیت کو لباس دینے والے پیغمبر کے اجداد. جیسے نبی نے شریعت، وہ دین حنیف پہ تھے، ظاہر ہے کہ یہ خدا کی حکمت تھی، نبی نے اعلان کرنا تھا نبوت کا، شریعت اس کے بعد آنی تھی. اگر سوال پیدا ہوتا کہ وہ کس شریعت پہ تھے، اسی شریعت پر جس پہ حضرت ابراہیم تھے، عبادت کے لیے قبلہ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نص سے معصوم موجود ہے کہ جناب ہے تو جناب ابو طالب کے لیے، لیکن بات پھر اوپر تک اجداد تک جاتی ہے کہ بیٹے جس کی عبادت کر رہے ہیں باپ بھی انہی کی کرتا تھا. یہ حدیث موجود ہے ائمہ کی ہمارے ہاں کہ جناب ابو طالب عبادت خدا بھی کرتے تھے اور ان کا قبلہ کعبہ تھا. کعبہ قبلہ کب تھا؟ کمال یہ ہے، کعبہ اس وقت قبلہ تھا جب کعبہ قبلہ بنا ہی نہیں.
نماز بیت المقدس کی طرف پڑھی جاتی تھی، لیکن یہ وہ خاندان ہے جو کعبے کی اس وقت بھی عبادت کر رہا تھا اور اللہ کے گھر کی حفاظت بھی کر رہا تھا اور ولی بھی تھا، متولی بھی تھا اللہ کے گھر کا، اور اللہ کے گھر کی ساری ذمہ داریاں. اب ذمہ داریاں دو قسم کی تھیں، ایک تھی سقائیت، دوسری تھی حجابت. سقائیت یعنی اب ظاہر ہے کہ مومنین سقا کے لفظ سے بہت اچھی طرح واقف ہے. سقا حضرت عباس کا لقب ہے، اور سقا کہتے ہیں پانی پلانے والے، پلانے والا. امیر المومنین کا لقب بھی ہے ساقی کوثر، کوثر پلانے والا. تو سقا کا لقب سقائیت کا ایک منصب تھا، پانی پلانا، زمزم کے کنویں سے پانی نکالنا. وہ کنواں بھی بند ہو گیا تھا، بعد میں اجداد پیغمبر نے ہی اس کنویں کو دوبارہ زمزم کے چشمے کو پتھروں کے گرنے سے اور وقت کی گردشوں میں وہ کنواں دب گیا تھا، اس کو بعد میں کھولا. خیر اس ابھی تک ہم جناب عبد مناف، عبد مناف بلند و بالا ذات کا بندہ، جناب عبد مناف کے چہرے سے نور ساطع ہوتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے یہ وہی نور ہے. اگر آپ کو گفتگو کا آغاز یاد ہو پہلی رمضان المبارک کو ہم نے جو گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ نور پیغمبر پیشانی آدم علیہ السلام میں چمک رہا تھا، اور وہی نور حضرت ابراہیم تک آیا، اور اسی کی وجہ سے جو بڑا مشہور مصرع ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. تو حضرت ابراہیم جانتے تھے، یہ بھی ایک پہلو ہے جس پہ لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ ابراہیم جانتے تھے کہ میں اگر آگ میں کود رہا ہوں تو میرا پروردگار ایک تو مجھے بچائے گا، دوسرا وہ نور ہے میری پیشانی میں جسے آگے جانا ہے. جب تک وہ نور منتقل نہیں ہو جاتا تو اسی نور کے وسیلے سے. تو میں نے یہ اس کے دو وسیلے تھے، ایک سقائیت پانی کا پلانا، اس میں تو کثیر تعداد سے روایات وارد ہوئی ہیں. اگر کچھ اور نہ بھی مانے زمانہ تو پانی پلانا خود ایسا ثواب ہے اور ایسا عظیم کام ہے کہ نبی نے کئی لوگوں کو کفارے کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے بتایا کہ پانی پلایا کرو. تو پانی پلانا کتنا عظیم کام ہے، اور انہیں پانی پلانا، دیکھیں یہاں کوئی قید نہیں ہے کہ کسے پانی پلانا، کافر کو پلانا، یہودی کو پلانا، انسانیت کی خدمت ہے. تو اگر کوئی مذہب اجداد پیغمبر پہ شک بھی کرتا ہے تو وہ انہیں گنہگار نہیں ثابت کر سکتا. اللہ کے خانے کی، اللہ کے گھر کی، خانہ خدا کی وہ خدمت کر رہے ہیں کہ جو اس کے مہمان ہیں انہیں پانی پلا رہے ہیں. دوسرا تھا حجابت. حجابت حاجب، دربان بان، خیال رکھنے والا. تو اب ظاہر ہے کہ حجابت کا مقصد یہ کہ کعبے کی چابیاں اسی گھر کے پاس ہوتی ہیں، اور یہی دلیل ہے جو 13 رجب کو ہمارے پاس ہے کہ لوگوں نے جناب ابو طالب کو آ کے کہا کہ دیوار پھٹی ہے اور ایک بی بی اندر گئی ہے تو چابیاں جناب ابو طالب کے پاس تھیں اور انہوں نے آ کے. اور ایک اور دلیل یہ کہ جب چابیاں اجداد پیغمبر کے پاس تھی تو پھر کعبے میں بت نہیں آ سکتے. کعبے کی منڈیروں پہ لوگوں نے اپنے اپنے بتوں کو لا کے رکھا ہوا تھا، اور چونکہ یہ ذوات اپنی ذات تک ہدایت کا سرچشمہ بھی تھیں اجداد پیغمبر بھی، اور انہیں نبی کی امانت لوگوں تک پہنچانی تھی، اس لیے بظاہر ان کا عقیدہ ظاہر نہیں ہے مگر یہ سب جو ہے موحد بھی تھے، اللہ کی وحدانیت پہ یقین بھی رکھتے تھے. تو یہ دونوں منصب سرکار عبد مناف کے پاس تھے. اور دیکھیے دو چیزیں ایسی ہیں، اب ظاہر اجداد کا ورثہ تو آتا ہے اور بچوں تک پہنچتا ہے اور نسلوں تک پہنچتا ہے. تو اب آپ کو حیرت ہوگی جان کے جناب عبد مناف کے 2 القابات اور 2 منصب ایسے ہیں جو نسل میں بعد میں آئے، اور ابھی آپ سمجھ جائیں گے کہاں تک آئے. لقب میں آپ کو سناتا ہوں کہ وہ لقب کیا ہے. جناب عبد مناف کا ایک لقب ہے قمر البطحا. بطحا اس علاقے کو کہتے ہیں، بطحا نام ہے مکے کا. قمر البطحا، بطحا کا چاند، یعنی قمر ہونا یہ لقب بہت پہلے سے بنی ہاشم میں اور اجداد پیغمبر میں اور قریش میں موجود تھا. اور یہ لقب کسے حاصل تھا؟ نبی کے پردادا، نبی کے جد اعلیٰ جناب عبد مناف. یہ تھا قمر البطحا. ایک لقب قمر البطحا، دوسرا سقا ہونا، یعنی سقائیت بھی اجداد پیغمبر میں موجود بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے. قمر ہونا بھی اجداد پیغمبر میں. یہ بات چلتی چلتی آگے آئی اور قرآن نے اسی کا دعویٰ کیا کہ والشمس والضحاہا، نبی کو شمس کہا، علی کو قمر کہا. اور بات آگے بڑھتے بڑھتے پھر وہ چراغ بھی آیا اسی بنی ہاشم میں، اسی عبد مناف کی نسل میں، جسے قمر بنی ہاشم کہا گیا. اور صرف قمر بنی ہاشم نہیں، دونوں اختصاص اپنے جد اعلیٰ سے حضرت عباس کو ملے کہ قمر بھی ہیں اور سقا بھی ہیں. جب چلتے تھے تو علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں یہ لکھا ہے کہ قمر کہا کیوں جاتا تھا؟ چہرے کے نور کی وجہ سے. جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلی روشن ہو جاتی، اور کئی کئی دن تک اس میں سے خوشبو آتی رہتی، اور لوگ پوچھتے کہ کیا یہاں سے عبد مناف گزرے؟ مشک کی خوشبو آتی. سنگریزوں کے پاس سے گزرتے، یعنی پتھر اور کنکر، تو وہ آواز دے کے کہتے کہ عبد مناف تم میں آنے والے پیغمبر، آخری پیغمبر کا نور موجود ہے. اور وہ درخت اور جانور
تعظیم کرتے, درخت جھک جایا کرتے, جانور اپنی گردنوں کو جناب عبد مناف کے آگے, اور یہی سلسلہ پھر بعد میں بھی رہا جناب ہاشم کے لیے بھی, جناب عبد المطلب کے لیے بھی, جناب عبداللہ, حتیٰ کہ جناب ابو طالب, کیونکہ ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں اور وہ الگ بھی ہونے تھے, اور وہ الگ ہو کے ایک عبداللہ کی صلب میں جانا تھا, ایک جناب ابو طالب کی. تو یہ ذات جناب عبد مناف قمر البتھا ہے, بتھا یعنی مکے کا چاند, سبحان اللہ, یعنی سارا مکہ چاند کی روشنی کی طرح منور ہو جاتا تھا جناب عبد مناف کے نور سے. تو جو پیشانی میں رکھے ہوئے وہ اتنے نور کا مالک ہے, تو جو خود نور ہے وہ کیسا نورانی ہوگا. نبی کے نور میں یہ ام المومنین کی روایت موجود ہے کہ اگر دن کی روشنی میں میری سوئی گھر میں گر جاتی تھی اور میں ڈھونڈتی اور نہ ملتی, اور رات کو سرکار دو عالم آتے, تو جو دن میں سوئی نہیں مل رہی تھی وہ رات میں سرکار کے چہرے کے نور سے مل جاتی. تو وہ نور جس کی پیشانی میں ہو وہ قمر البتھا کیسا چمکتا ہوگا. جس گلی سے گزرتے خوشبو ہو جاتی, جس پیڑ سے گزرتے, جس جانور کے پاس سے گزرتے, تو وہ نور مصطفیٰ جد پیغمبر کی تعظیم کرتا. اور اسی کی وجہ سے سرداران مکہ میں بھی موجود تھے, کعبے کے متولی بھی تھے, اور ایسا کردار تھا کہ لوگ دعا کرانے کے لیے جناب عبد مناف کے پاس آیا کرتے. جی بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت نکالا قائم ٹی وی کی اس خصوصی نشریات کے لیے. تو انشاءاللہ ناظرین, اب ہم کل دوبارہ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے اپنے اس موضوع کے ساتھ, جو کہ تاج پیغمبر کے موضوع پر گفتگو مسلسل کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ کل ہم پھر حاضر ہوں گے, دیکھتے رہیے. سا کوئی انتظام ہو جائے, رمضان رمضان یوں قائم ہے, رمضان 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 یوں قائم ہے, رمضان.